یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی کو منانے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ جب ایلڈر طاہر صاحب چرچ کے ممبران کو وہ ایڈجسٹ کر رہے تھے بیٹھنے کے لیے، تو میں فیل کر رہا تھا کہ تھوڑا انکمفرٹیبل لگتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کی بات ہے۔ میرا پورا ایمان ہے کہ ایسٹر سے پہلے چرچ جو ہے وہ مکمل طور پر آپریشنل ہوگا خدا کی عبادت کے لیے۔ مکمل طور پر ہم فرنشڈ یا تیار چرچ کے اندر خدا کی عبادت کر سکیں گے، کیونکہ ابھی وقت زیادہ باقی نہیں رہ گیا تو چرچ مکمل ہو۔ اور یہ ایک میگنیفیشنٹ جسے کہتے ہیں شاندار خدا کا گھر، خدا کے گھر کی بلڈنگ ہوگی اس علاقے کے اندر، آئی وڈ سے کہ پورے شہر کے اندر، اور تھوڑا بڑھ کر کہیں تو اس طرح کی بلڈنگ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوگی۔ ہم سارا کوشش ہے، باقی سارے خدا کے گھر ہیں جہاں جہاں بھی چرچز ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں کہ خدا کا گھر مختلف ہو اس علاقے کے اندر۔ تو آج خدا کے مقدس کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے 20ویں آیت کے آخر تک ہم خدا کے مقدس کلام کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب، پہلی آیت سے 20ویں آیت کے آخر تک خدا کے مقدس کلام کی تلاوت کی جائے گی۔ لوکا دوسرا باب، پہلی آیت سے 20ویں آیت کے آخر تک۔ لمبا حوالہ ہے، جان بوجھ کر میں نے یہ حوالہ چنا ہے تاکہ ہم اس سارے منظر کو، اس سارے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کر سکے، فیل کر سکے کہ اس رات جب دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری دی گئی چرواہوں کو، اس وقت کیا سینیریو تھا، کیا فیلنگز تھی لوگوں کی، ان غریب چرواہوں کی جو میدان کے اندر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے۔ تو ہم پڑھتے ہیں لوکا دوسرے باب کی پہلی آیت سے۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم قرینیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور شرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی
کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ جب فرشتوں کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کیا ہو بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہمیں سے ہر ایک کو بڑی برکت دی، آمین۔ یہ خوبصورت عیسیٰ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، مقدس لوکا اپنی انجیل کو جب شروع کرتا ہے تو اس کا فوکس اس بات پر ہے، انگریزی میں وہ کہتا ہے کہ مقدس لوکا کہتا ہے کہ جب وقت آ گیا، یا انگریزی میں اس کو میں نہیں ایڈ کروں گا، وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ جیسے یہ ریئل سٹوری ہے، ہسٹری ہے، نہ کہ یہ افسانہ ہے۔ عام طور پر سٹوریاں شروع ہوتی ہیں جو فرضی سٹوریاں ہوتی ہیں، once upon a time، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ ہوا، لیکن لوکا اپنی انجیل کو اس طرح سے شروع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا سٹائل اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہوا ہے واقعہ یہ ہسٹری ہے، الہامی طور پر درست ہے اور تاریخی طور پر بھی ایک ہیپن، یہ ہوا تھا، یہ فرض نہیں کیا گیا ہے، not once upon a time، ایک دفعہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی بات ہے جو لوکا اپنی انجیل میں لکھتا ہے، اور وہ ایک حقیقی بادشاہ سے شروع کرتا ہے، اور کیسر اگسطس کا نام یہاں پر آپ نے پڑھا ہے۔ یہ رومی بادشاہ تھا جولیس سیزر، شاید آپ میں سے کئیوں نے نام سنا ہو جولیس سیزر کا۔ کیسر اگسطس اس کا گرینڈ نیفیو تھا یا اس کا بھتیجا تھا، اور جولیس سیزر کا یہ پسندیدہ رومی بادشاہ یا اس کا سکسیسر، اس کا جانشین تھا جولیس سیزر کا۔ اور اگسطس کا مطلب ہے سبلائم، میجسٹک، یا آپ سمجھ لیں کہ سپریم، عظیم، خدا کی طرح کا بادشاہ۔ اور تین بادشاہ اس سٹوری کا حصہ ہے، کیسر اگسطس ہے، جولیس سیزر ہے، جولیس سیزر، کیسر اگسطس، اگسطس سپریم، میجسٹک، سبلائم، عظیم بادشاہ، یعنی کہ جسٹ لائک گاڈ، خدا کی طرح کا بادشاہ۔ اور کیسر اگسطس نے جولیس سیزر کے لیے ٹیمپل، ہیکل بنوائی، جس میں وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جولیس سیزر خدا کی طرح عبادت کے لائق ہے۔ لیکن تیسرا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، جو جرمنی کے اندر ہے، جس کے واسطے سرائے کے اندر جگہ نہیں ہے، وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر لپٹا ہوا ہے۔ اور ایک بادشاہ ہے جو میجسٹک ہے، جو اپنے آپ کو ڈیٹی سمجھتا ہے، عبادت کے لائق سمجھتا ہے، وہ نہیں جانتا
کہ یہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے ساری قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے۔ حکم نامہ جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، یا اس سے مراد ہے، ساری دنیا سے مراد ہے وہ دنیا جو رومی گورنمنٹ کے یا رومی حکومت کے انڈر آتی تھی، جس پر اس کی حکومت تھی، کیونکہ ساری دنیا پر رومی حکومت نہیں تھی۔ تو ہوا یہ، حکم نامہ جاری کیا گیا، مردم شماری تھی، ٹیکس کے لیے نام لکھوائے جا رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یوسف کا مریم کو ساتھ لے کر آنا ضروری نہیں تھا، یہ اہم نہیں تھا کہ یوسف مریم کو ساتھ لے کر آئے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب اسم نویسی ہو رہی تھی، مردم شماری ہو رہی تھی، بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو سوریہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے سے تھا، اور وہ اپنی مگیتر مریم کو بھی جو حاملہ تھی ساتھ لے گیا تاکہ نام لکھوائے۔ یہ اہم نہیں تھا، لیکن بادشاہ زمین پر کیسر اگسطس حکم جاری کرتا ہے کہ مردم شماری ہو، اور ایک طرح سے یہ انسٹرومنٹ ہے، یہ آلہ کار ہے اس پیشین گوئی کے پورا ہونے کے لیے جو صدیوں پہلے کی گئی تھی۔ کیا یہودیہ کے بیت لحم افراطہ تو یہودا کے علاقوں میں سب سے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا، ایک نبی پیدا ہوگا۔ میکا نبی کی معرفت پیشین گوئی کی گئی تھی۔ کیسر اگسطس حکم جاری کرتا ہے، یوسف اپنی بیوی کو ساتھ لے جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے وضع حمل کا وقت قریب ہے، لیکن خدا نے پہلے سے آرڈین کیا تھا، مقرر کیا تھا کہ پیدا ہونے والا ناصری ہوگا۔ اب دیکھیں کیسے کڑیاں مل رہی ہیں، کیسے خدا، میں کہتا ہوں کہ خدا آسمان پر ساری ڈوریں ہلا رہا ہے۔ We are just like puppets in his hands. ہم کٹ پتلیوں کی طرح اس کے ہاتھوں میں ہیں، وہ ہماری سٹرنگز، ہماری ڈوریاں کھینچ رہا ہے اور دنیا موو کر رہی ہے۔ یہ بات سے سمجھتا ہے کہ یہ حکمران ہے، یہ مجیسٹک ہے، یہ سپریم ہے، یہ سبلائم ہے، لیکن صدیوں پہلے تشریح کی گئی تھی کہ بیت لحم میں سے مسیح پیدا ہوگا۔ تو بائبل کہتی ہے کہ جب یوسف اپنی بیوی کے ساتھ نام لکھوانے کے لیے گیا، رجسٹریشن کے لیے گیا، تو وہاں پر اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور لکھا ہے کہ پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا، اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے پلیز، تھوڑی دیر بیٹھیں، آپ بعد میں کرتے ہیں اس کو۔ تو ہوا یہ، یوسف اپنی مگیتر مریم کے ساتھ نام لکھواتا ہے، بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، سرائے میں جگہ نہیں ہے، چرنی کے اندر اپنے بچے کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، بیبی جیزس کو۔ یہ ہیومیلیشن ہے، فروخت نہیں ہے، کوئی غربت کی زندگی ہے یا غربت کی پیدائش ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، بڑی فروختی، بڑی حلیمی اور بڑی عاجزی اور انکساری کی اس کی پیدائش ہے۔ اب خدا بیلنس کرتا ہے، ایک طرف فروخت نہیں ہے، غربت ہے، سرائے میں جگہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ بڑی مضحکہ خیز سی عظیم بادشاہ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ چرنی کے اندر، آج غریب سے غریب بندہ، اس کی بھی پیدائش چرنی کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اب اتنی حلیمی، اتنی فروختی، اتنی عاجزی، اتنی آپ کہہ لیں کہ ماٹھے حالت کی پیدائش بادشاہ کی ہو رہی ہے، تو خدا بیلنس کرتا ہے، خدا انٹروین کرتا ہے، خدا مداخلت کرتا ہے، اور خدا اپنے بادشاہ کو جلال دیتا ہے۔ جلال کیسے دیتا ہے؟ لکھا ہے کہ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے،
اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ اب خدا اپنے بیٹے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتا ہے۔ چرواہوں کے پاس لکھا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، چرواہوں کے پاس جب فرشتے پہنچتے ہیں یا فرشتہ پہنچتا ہے تو خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ یہ خداوند کا جلال میرے عزیزوں معمولی بات نہیں ہے، یہ شکینہ خدا کی گلوری ہے۔ یہ وہی خدا کا جلال ہے جب ہیکل میں بھر گیا تو کاہن خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے۔ یہ خدا ان کے پاس اتر آیا ہے، یہ خدا کی حضوری ان کے پاس اتر آئی ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ وہ نہایت ڈر گئے۔ یہ معمولی ڈر نہیں تھا، یہ موت کی حد تک پہنچنے والا ڈر ہے۔ چرواہے جانتے ہیں کہ یہ جو جلال چمکا ہے یہ معمولی جلال نہیں ہے، آج تک انہوں نے زندگی میں ایسا جلال دیکھا نہ تھا، اور چرواہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، وہ سہمے ہوئے ہیں۔ ایسا ڈر جو موت جیسا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ گھبرا گئے ہیں۔ فرشتے نے ان کو انکریج کیا، چونکہ یہ خدا کا جلال تھا، یہ شکینہ گلوری تھی خدا کی۔ تو لکھا ہے کہ فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ میں دیکھو تمہیں میں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ فرشتے نے آ کر کہا ایک طرف فروتنی ہے، غربت ہے، بادشاہ چرنی میں پڑا ہوا ہے، دوسری طرف خدا بیلنس کرتا ہے، فرشتے نوید لے کر آ رہے ہیں، گڈ نیوز لے کر آ رہے ہیں، اور خدا خود اتر آیا ہے لوگوں کے پاس اور بتا رہا ہے چرواہوں کے پاس، اور وہ ڈر گئے ہیں، اور فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹوڈے از اے گریٹ ڈے، آج بڑا عظیم دن ہے۔ کیوں؟ چونکہ مسیح دنیا میں آ چکا ہے۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں عظیم خوشخبری دیتا ہوں جو اس سے پہلے بنی انسان نے کبھی سنی نہ ہوگی۔ اور بادشاہ اور فرشتے نے کہا کہ آج برتھ ڈے ہے، آج پیدائش کا دن ہے، اور آج برتھ ڈے مسیح کی ہے۔ اور لکھا ہے کہ فرشتہ نے اس کا ڈرو مت، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ مسیح خداوند پیدا ہو چکا ہے، مسیح پیدا ہو چکا ہے، وہ جس کی پشین گویا کی گئی تھی وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ ایک نشان ہوگا کہ تم ایک بچے کو کر چرنی میں پڑا اور کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ۔ اب سنیں، یعنی مسیح خدا مسیح پیدا ہو چکا۔ یہودیوں کو پتا تھا، چرواہے جانتے ہیں کہ what does it mean، اس کا مطلب کیا ہے۔ خداوند لارڈ پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا بائبل کے اندر کہ جب مریم الشبا کے پاس گئی، اپنی رشتہ دار کے پاس، تو لکھا ہے کہ جب مریم الشبا کے گھر پہنچی تو لکھا ہے کہ جب جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہو۔ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے۔ Lord, unborn baby was Lord۔ یہ ابھی جو بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، الشبا کہتی ہے کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آ گئی ہے، میرے خداوند کی ماں۔ سنیں اگین، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیدا کیسے ہو گیا، یہ کرسچنز اسٹوپڈ لوگ ہیں، کیسے خدا سے کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ Jesus was son of God before his birth even۔ یسوع اپنی پیدائش سے پہلے خدا کا بیٹا تھا۔ میں نے اس دن پچھلے اتوار کہا کہ زبور 2 میں لکھا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ یہ آج کون سا آج ہے؟
2000 साल कबल वाला आज नहीं है, ज़बूर बहुत साल पहले लिखे गए थे। यीशु पैदा होने से पहले खुदा का बेटा था। अभी यीशु पैदा नहीं हुआ, वो पेट में है। और लिस्बा कहती है कि ये मुझ पर फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आ गई। पैदा होने के बाद वो खुदावंद नहीं बना है, पैदा होने के बाद वो बेटा नहीं बना है, वो अब्दियत से खुदा का बेटा है, वो शुरू से खुदा का बेटा है। कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जब वो खुदा का बेटा नहीं था। जब दुनिया बन रही थी वो खुदा का बेटा था। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और इसको इस तरह से पढ़े, कलाम कैपिटल W में लिखा है वर्ड, यानी कि कलाम यीशु मसीह से, इससे मुराद यीशु मसीह है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, इब्तिदा में यीशु था, यीशु खुदा के साथ था, यीशु खुदा था। यीशु मसीह शुरू से खुदा है, शुरू से खुदा का बेटा है। 2000 साल कबल वो खुदा का बेटा नहीं बना। मुझ पर ये रहम कहां से हुआ, मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर आ गई। अभी पैदा होने से पहले यीशु मसीह खुदावंद है, लॉर्ड है। तो फरिश्तों से कहा गया क्या दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और लिखा है कि तुम्हारे लिए निशान है कि बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और अब की बार ना गीत मरियम गाती है, ना गीत ज़करिया गाता है। ज़करिया ने भी एक गीत गाया था, उसने भी कहा कि खुदा इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया। कल मैंने मुकद्दसा मरियम का गीत पढ़ा, उसकी हम्द पढ़ी, उसकी तारीफ, जो उसने खुदा की तारीफ की वो पढ़ी। आज ना गीत ज़करिया गाता है, ना मरियम गाती है, ना किसी और ने गाया है। आज का गीत खुदा अपने बादशाह को जलाल देने के लिए फरिश्तों से गाता है। फरिश्ते खुदा ने भेजे हैं, glorify my son, मेरे बेटे की तमजीद करो, मेरे बेटे की प्रस्तश करो, मेरे बेटे की सताइश करो, क्योंकि वो सताइश के लायक है। मुकाशवा में लिखा कि 24 बुजुर्ग, 4 जानदार गिर पड़े हैं सिजदे में और कहते हैं कि ज़बा किया हुआ बर्राही, इज्जत, बुजुर्गी, ताकत, हशमत, कुदरत, तमजीद और इज्जत के लायक। खुदा ने फरिश्तों को भेजा है कि तारीफ करो उस बादशाह की जो पैदा। और लिखा है यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और यह कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। A host of angels, फौज फरिश्तों की आ गई है। एक फरिश्ता नहीं, 2 फरिश्ते नहीं, गिरोह फरिश्तों की खुदा के बेटे की पैदाइश पर खुशियां मना रही है। Why we should not praise our Lord Jesus Christ? हमें क्यों खुदावंद की प्रस्तश नहीं करनी चाहिए, या फरिश्ते उसकी प्रस्तश करते हैं, हर चीज उसकी प्रस्तश करते हैं। तो लिखा है कि उन्होंने गीत गाया, कैरल गाई, कैरल सिंगिंग जिसको कहते हैं। उन्होंने क्वायर में कैरल गाया है, गीत गाया है, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। और फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए। तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले। ये बात जो हुई है, जिसकी खुदा ने हमको खबर दी है, देखें। चरवाहे फौरन शहर के अंदर गए हैं। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा, उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हाथ में उनसे कही गई थी, मशहूर की, चरवाहों ने हर किसी को बताया है जो उन्होंने देखा और सुना, जो उन्होंने देखा और सुना था। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो लिखा है आखिरी बात, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर क्या करती रही, गौर करती रही। जब यीशु मसीह बेबी जी जब सोया होता था, यीशु मसीह
جب بچہ تھا تو سویا تھا، اس کی ماں مریم اس کے سرہانے بیٹھے غور کرتی تھی۔ جب یسوع کو ہیکل میں لے کر گئے، شمعون نے کہا کہ میں نے خداوند کی نجات، میری آنکھوں نے خداوند کی نجات دیکھ لی ہے۔ مریم غور کر رہی تھی۔ جب عاشر کے قبیلہ میں سے حنا نام جو عورت ہے، نبیہ ہے، وہ یسوع کے بارے میں باتیں کر رہی تھی، حنا غور کر رہی تھی۔ جب 12 سال کی عمر میں یسوع گم ہو گیا ہیکل کے اندر، حنا مریم غور کر رہی تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا گیا، مریم غور کر رہی تھی، اور مریم سوچ بچار کر رہی تھی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ کیسے؟ اور جب یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گیا، مریم غور کر رہی تھی، اور یسوع مسیح جب تیسرے دن زندہ ہو گیا، مریم کی غور ختم ہو گئی۔ ہاللیلویا! یہ دنیا کا منجم، یہ دنیا کا سیویئر ہے، یہ دنیا کا نجات ہے۔ ایک دوست میرے آئے کوریا سے، وہ بڑا اس پر زور دیتے تھے، آپ کو پتا ہے، ریزوریکشن پر، جی اٹھنے۔ وہ کہتے تھے کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ خدا تھا۔ وہ کون تھا؟ خدا تھا۔ چونکہ آج تک کوئی بھی مر کر اس طرح سے زندہ نہیں ہوا، اور زندہ آسمان پر نہیں گیا۔ ایلیا آسمان پر گیا، ڈیفرنٹ وے تھا۔ ہنوک آسمان پر اٹھا لیا گیا، ڈیفرنٹ وے تھا۔ جس کو بھی آپ دیکھیں مختلف طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن تیسرے دن جو مردوں میں سے زندہ ہو گیا، وہ کون تھا؟ خدا تھا۔ یہ مجھ پر رحم، یہ مجھ پر فضل کیسے ہوا؟ کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی؟ میرے عزیزوں، اس سے بڑی خوشی کا دن بنی نوع انسان کے لیے ہو نہیں سکتا کہ دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں آئے، اور اس سے بڑا دن کوئی ہو نہیں سکتا کہ خدا انسان بنا دیا۔ یسوع مسیح چلتا پھرتا گاڈ ان فلیش تھا، بدن میں خدا نے۔ اس لیے فلپس سے یسوع نے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے یسوع کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ کو یسوع مسیح کے انسان بننے کا دن، خدا کے انسان بننے کا دن بہت بہت مبارک ہو۔